میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی پیشن گوئی جو قرآن مجید نے کی ہے اور اس کے ہر صفحے پر درج ہے وہ بھی پیشن گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ وہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، پیشن گوئی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے بنیادی جو ہے نکات ان میں شامل ہے. اور قرآن کا کون سا صفحہ ہے جو قیامت کے ذکر سے خالی ہوگا؟ بہت بڑی پیشن گوئی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی عرصے قبل تک جب تک نیوٹونین فزکس کا دور چل رہا تھا تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا تھا سائنٹزم جو ایک نیا نظریہ وجود میں آیا تھا اس کی روح سے یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کائنات ختم ہو جائے گی؟ یہ تو بعد میں آئنسٹائن ایرا آیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں، میٹر جو ہے وہ انرجی میں بھی تحلیل ہو سکتا ہے، معدوم بھی ہو سکتا ہے. تو اب تو پھر بھی سائنس کی دنیا میں قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں کہ ہوگی. جیسے یہ پھول جھڑی کی طرح کائنات پھیلی ہے ایسے ہی سکڑ کر پھر ایک نقطے پر آ بھی سکتی ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 برس قبل جو پیشین گوئی کی تھی، قرآن نے کی تھی اور قیامت کی تھی، اس سے بڑی پیشین گوئی کوئی ممکن نہیں. پھر خود قرآن میں سورہ روم میں ایک تاریخی واقعے کی پیشن گوئی موجود ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. آپ کو معلوم ہے سیرت کا یہ اہم واقعہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اسی طرح کا معاملہ پیشن گوئیوں کا ہے. تو میں صرف چند باتیں عرض کروں گا. آپ کو جو لفافہ دیا گیا ہے اس میں یہ ایک کتابچہ سا ہے چھوٹا سا، یہ ہے نوید خلافت. ہم نے ان پیشن گوئیوں کو عام کیا ہے مسلمانوں کے اندر تاکہ یہ جو مایوسی اور بددلی اور یہ جو عدم التفات ہے احادیث نبویہ کی طرف اس میں کسی درجے میں کمی واقع ہو جائے. حضور کی دی ہوئی خبر ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل، قیامت کے آنے سے قبل کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا. یہ ایسے شد و مت کے ساتھ حضور نے خبر دی ہے، ایسے شد و مت کے ساتھ کہ میرے نزدیک جو شخص اس معاملے میں شک کرے اسے گویا کہ حضور کی رسالت اور نبوت میں شک ہے. چنانچہ اس معاملے کے جہاں تک سورہ کبریٰ کا تعلق ہے وہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن 3 دفعہ کہتا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا ہے غلبہ دین کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ابھی سورہ فتح کی آیات کے حوالے سے بھی آپ یہ مضمون سن چکے ہیں. یہ مضمون سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. دوسرے 5 مرتبہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعثت صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے. اس کے مختلف اسالیب ہیں 5 مقامات پر، لیکن سب سے مشہور مقام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اس سورہ کبریٰ کو جوڑیے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ اس وقت تک آپ کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے پایہ تکمیل کو نہ پہنچے؟ وہ لازماً ہو کر رہے گا. باقی اس میں آپ کو جو احادیث ملے گی میں صرف حوالہ دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابچہ آپ کے پاس ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت تقسیم کیا ہے. ایک حدیث میں جو مسند احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور نے فرمایا اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار. پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. تیسرا دور ظالم ملوکیت، کٹکھنی، ملکن عاضن. چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، یعنی ملوکیت ہوگی لیکن ہم غلام ہو گئے، جیسے ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے تھے. یہ کولونیل رول کہ کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں برطانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم کسی ہسپانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں ولندیزیوں کے غلام ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور دنیا میں آئے گا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ خاموش رہے. معلوم ہوا کہ پھر اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے، تکمیل ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت.
اب جب یہ دور آئے گا دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو دو احادیث یہاں موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت، یکے الصحیحین، صحیح بخاری پھر صحیح مسلم، ٹاپ کے مجموعہ احادیث، ان میں حضرت ثوبان سے روایت ہے، صفحہ 5 پر موجود ہے آپ کے اس کتابچے میں، کہ حضور نے فرمایا، حضرت ثوبان کے روایت کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ زوالی الارض، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ اس کے بعد بھی کوئی شک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت پر ایمان مشکوک ہے۔ دوسری حدیث حضرت مقداد بن الاسود سے، وہ بھی موجود ہے آپ کی اسی 4 ورقے کے اندر، اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا بچے گا، نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ تو یہ دور لازماً آئے گا، لازماً آئے گا، لازماً آئے گا، یہ شدنی ہے، قطعی ہے، یقین